حضرت ذی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک عورت کو دیکھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ میرے پاس آئی اور سلام کہا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھ سے کہا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ایسے حکیم کے پاس سے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر کہنے لگی، تم پر افسوس ہے، تو نے اللہ کے ساتھ غربت کی وحشت کیسے سمجھ لی کہ اس سے علیحدگی اختیار کی، حالانکہ وہ غربا سے انس رکھتا ہے، کمزوروں کا مددگار ہے، آقاؤں کا مالک ہے، آقا ہے۔ تیرے دل نے اس کی جدائی کو کیسے اچھا سمجھ لیا؟ مجھے اس کی بات نے رلا دیا۔ تو اس نے کہا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، مرہم زخم پر پڑا ہے اور تیزی سے کامیابی ہوئی ہے۔ کہنے لگی، اگر تو سچا تھا تو رویا کیوں ہے؟ میں نے کہا، کیا سچا روتا نہیں ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں روتا؟ کہنے لگی، اس لیے کہ رونا دل کو راحت بخشتا ہے، جو عقل مندوں کے نزدیک عیب ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کرو جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ بخشیں۔ کہنے لگی، اپنے مولا کی شوق ملاقات کی خاطر اس کی عبادت میں لگا رہے۔ اس کے اولیاء کے لیے اللہ کی ملاقات کا ایک دن مقرر ہے جس میں وہ ان کو دیدار کرائے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنی محبت کا جام پلایا۔ ان کے دیدار کے بعد ان کو کوئی بھی پیاس نہیں گھیرے گی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر رونے لگی اور کہنے لگی، الہی و سیدی الیکم تدعونی فی دار لا اجد لی فیہا انیسا یساعدنی علی بلائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس دنیا میں کب تک زندہ رکھیں گے جس میں میرا کوئی محبت کرنے والا نہیں، جو میری مصیبتوں میں میرا ہاتھ بٹائے۔ اس کے بعد یہ شعر کہتی رہی، اذا کان داء العبد حب ملکہ فمن کان دونہ یرجى طبیبا مداویا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب غلام کی مصیبت اس کے آقا کی محبت ہی ہو تو اس کے بعد کس کے طبیب کی علاج آرزو رکھ سکتی ہے۔ عارف ان کے دل کے ذکر کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ مناجات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اور ان کے اجسام اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے زمین میں مدہوش رہتے ہیں، اور ان کے حجابات کی تاریکی میں ان کی روحیں سرگوشی کرتی ہیں۔ یہ ایسے حضرات ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، اور یہ چٹل میدانوں میں ٹھکانے بنا لیتے ہیں، یعنی کہ تاریک دنیا بن جاتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو۔ رات کو ستاروں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی صبر اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ راتوں کو عبادت کے لیے نہیں سوتے۔ اگر تو سمجھے اور اپنے مولا کے آداب جاننے والے کی طرح علم رکھے تو انسانوں کے لیے نعمت یہی ہے۔ یہ لوگ اپنے حبیب کے قرب کے علاوہ کوئی خوشی نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی تکلیف اور مضرت میں گھبراتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی آرزوؤں کے جام گھومتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے ہلکی نیند کی طرح گزر جاتے ہیں، جس طرح سے نشہ والا ہلکی چیز نیند کرتا ہے۔ ان کے خیالات اللہ تعالیٰ کے حجابات کے پاس گھومتے ہیں۔ یہ چمکدار ستاروں کی طرح اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی ان حضرات کے ساتھ گزرتی ہے جن کے دل تقویٰ سے معمور ہوتے ہیں اور ذکر الہی سے راحت پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے پر چل رہا تھا اور روزے کی حالت میں تھا۔ میں نے ایک بہتی ہوئی نہر دیکھی تو روزہ اور سفر کی سختی دور کرنے کے لیے اس میں غوطہ لگایا۔ جب سر نکالا تو پانی پر تیرتے ہوئے ایک بہی کا ایک پھل کا نام ہے جو سیب سے مشابہ ہے اور کابل و کشمیر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو دیکھا تو میں نے اس کو اٹھا لیا، اس سے کہ روزہ سے افطار کروں گا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے اس سے افطار کر لیا روزہ تو شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں نے ایسے شے سے روزہ اختیار کیا جو میری ملکیت میں نہیں تھی، میں اس کا مالک نہیں تھا، میں نے اس کو خریدا نہیں تھا۔ بس جب صحیح ہوئے یعنی کہ صبح ہوئی تو میں چل پڑا اور اس باغ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جس سے وہ نہر نکلتی تھی۔ اس سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ میں نے اس سے کہا، بابا جی، آپ کے باغ سے کل ایک بھئی نکلا تھا، میں نے اس کو لے کر کھا لیا تھا، میں اس پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، امید ہے کہ آپ میرے لیے اس کا کوئی حل بیان کریں گے۔ اس نے کہا، میں تو باغ میں مزدور ہوں، مجھے اس باغ میں 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے اس سے کبھی ایک پھل بھی نہیں چکھا، باغ کی کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ ان دونوں بھائیوں کا ہے جو فلاں جگہ رہتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں اس جگہ گیا تو مجھے ایک بھائی ملا، میں نے اس کے سامنے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا، آدھا باغ میرا ہے اور تو اس بہی میں میرا آدھا حصے سے آزاد ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کا بھائی کہاں ملے گا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ پر ملے گا۔ تو میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا تو اس نے مجھے کہا،